علیہ السلام کے حوالے سے ہم جب اس کی آیات کی کچھ تشریحات پڑھ رہے تھے تو اس وقت میرے دماغ میں فوراً ایک سوال یہ آیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے اور اس کے سارے حواریوں نے لشکریوں نے جب وہاں پر یہ کام کیا، ان کو بلایا اور ان کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ نے ان سے کہا، جو قرآن اس پر گواہ ہے، آپ خود اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں، جس کی لب لباب یہ ہے کہ اس میں یہی بات بار بار کی جاتی تھی کہ یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سارا جادو کا ہے اور یہ مجنون ہے اور یہ دیوانہ ہے اور یہ جادو کے زیر اثر پوری اس وقت کی جو حکومتیں تھیں یا جو اس وقت کے لوگ تھے وہ جادو کو بہت زیادہ وہ انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا اور بہت مانتے تھے وہ لوگ. تو اس وقت وہ بڑے بڑے جادوگر جب جمع ہو گئے تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا چلو تم پہلے ڈال لو. جب انہوں نے ڈالا تو ان کی وہ جو رسیاں تھیں یا جو پارا بھرا ہوا تھا تو وہ تپش کی وجہ سے، کیونکہ ہماری سائنس یہی کہتی ہے کہ وہ ان کے اندر ہیٹ جب آئی تو وہ خود بخود وہ دوڑنا شروع ہو گئے تو لوگ ڈر گئے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں ناظرین اکرام ایک نقطہ چھوٹا سا عرض کرتا چلوں کہ موسیٰ نبی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مقتدی نبی ہیں. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کا علم، امام کا جو ہے وہ درجہ بلند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ مقتدی کے. تو لہٰذا مقتدی نبی کی یہ شان ہے کہ آپ نے جب آثار ڈالا تو وہ ان کے سب سانپوں کو نگل گیا تو اس پر وہ سارے جو جادوگر تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں داخل ہو گئے. تو یہ چیز میرے دل میں یا میری عقل کو یہ نہیں اپیل کیا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مقتدی نبی تو ہو، اس کو اللہ تعالیٰ یہ شان دے کہ اس کا آثار تو دوسرے سانپوں کو نگل لے اور ان کے جادوؤں کو توڑ کر دے، اور یہاں پر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا عظیم حملہ کیا گیا ہو اور اتنی بڑی بات کی گئی ہو اور اس کو جو ہے وہ پھر ایک کہانی کی صورت میں اتنا کر لیا گیا ہو کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شانوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اتنا کر دیا گیا کہ وہ جو ہے نا وہ یہودی اٹھ کر، یہاں تک میں نے ایک دو تین کتب میں پڑھا کہ یہودی یہاں تک کہنے لگے کہ مسلمانوں کا کیسا نبی ہے کہ اس کے اوپر تو جادو اثر کر گیا تو ہمارے نبی نے تو جادوؤں کا توڑ کیا. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام پر حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا عظیم احسان ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے اتنا عظیم کام لیا ہے. میں گزارش کروں گا قاری صاحب کی خدمت میں کہ ہمیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کے لیے تھوڑا سا وہ عرفا کے حوالے سے کوئی وہ غالباً اس میں ایسی اتنی بات ہے جی کہ اس کا چھوٹا موٹا کرنا جو ہے جی یہ مقام الجن کا سبب بنتا ہے جی. اس لیے جو آدمی اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ میری کتاب حقیقت یا افسانہ پڑھے، وہ اس میں تمام اس میں موجود ہے. جی جی. آپ کی کتاب کا کیا نام ہے ذرا دہرا دیجیے. حقیقت یا افسانہ. یہاں کوئی کتاب کوئی پڑھی ہوئی ہے تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا قریب لی ان کو دکھا دیتے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. جب تک کہ کتاب ہمیں جب تک کتاب سامنے آتی ہے، گائی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ڈیٹیلز اور جی. اصل میں وہ درست شریف تھا پچھلے دنوں کتابیں ہماری اس وقت ہمارے پاس جو آئی تھیں وہ تقریباً جی وہ ہمارے پاس جو آئی تھیں وہ تقریباً اس میں عرس شریف کے موقع پر چلی گئی ہیں. اس لیے آپ ایسے موقع پر آئے ہیں کہ اکثر بیشتر کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. بہرحال اصل میں تو یہ ہے کہ میری جو کتاب سید البراء ہے نا جی اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ موجود ہے. جی جی. اس میں یہ حقیقت یا افسانہ بھی موجود ہے اور دیگر بھی میری تحقیقات اس میں موجود ہیں. یہ اس کے تیسرے حصے میں حقیقت یا افسانہ ہے. حقیقت یا افسانہ جو ہے یہ جلد سوم برائٹ بکس کے نام سے غالباً ایک یہ پبلشر ہیں جنہوں نے یہ چھاپی ہے. لاہور میں یہ صفحہ والا چوک کے اندر ان کی یہ وہاں پر ہے تو وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی خانقاہ شریف کا ایڈریس بھی ہم آپ کی سہولت کے لیے عرض کیے دیتے ہیں. یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. ناظرین جب میں آ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں جنت نظیر کسی ایسے علاقے سے گزر رہا ہوں. ارد گرد جو ہے یہاں باغات ہیں، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کی فضا بھی بڑی معطر ہے، معمبر ہے، مطہر ہے. کیوں نہ ہو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ولی آرام فرما رہے ہیں. حضور قبلہ قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سرخ الاولیاء تھے، جو علماء کے بھی سرتاج تھے، جنہوں نے یہاں پر علم کا ایک ایسا پودا لگایا کہ جو آپ کی سامنے اس وقت تناور درخت ہیں. اور میری مراد حضرت علامہ قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب ہیں جو علمی موضوعات پر الحمدللہ روز بروز اس پر اچھوتے انداز سے تحقیقات فرما رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور حضور قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب کی خدمت میں ایک مرتبہ اس کتاب کا نام نہیں لیا جس کتاب کی تیسری جلد میں یہ ہے
سید الورا جو ہے وہ اس کی تیسری جلد ہے. یہ میں نے پہلے بھی شروع میں ہی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ قومی سیرت کے کتب کے مقابلے میں پہلا انعام اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر تحقیقات اور موضوعات جتنی بھی اس سے پہلے بھی متقدمین متاخرین علماء کرام نے سیرت کے حوالے سے کام کیا تھا، جن میں کئی علماء کا نام آتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور میں حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب کو یہ مقام منفرد نصیب فرمایا، اعزاز حاصل ہوا ان کو کہ سید الورا کی تیسری جلد کے اندر یہ ایک باب ہے اس میں، اور اس باب کے اندر یہ پوری تحقیق ہے، تو آپ اس کو ضرور مطالعہ فرما سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین، کراچی کے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ عنقریب انشاءاللہ حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کا دورہ کراچی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ان کے وہاں پر مختلف بیانات بھی آپ سماعت فرمائیں گے. اور عنقریب ایک نئی کتاب جو آپ کے ایک حضور قبلہ قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت قبلہ پیر سید محمود شاہ صاحب، تو ان کے حوالے سے کتاب ہے، اس میں انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے کہ ہم ایڈیٹنگ کریں گے. تو بہرحال قاضی صاحب کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد و شاد رکھے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.